بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات۔ مجلس کے محتمم حاضرین مجلس اور وہ لوگ جنہیں مجلس دیکھ کے برا نہیں لگتا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیے۔ اجازت جی، آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی۔ موسم جیسا بھی ہو اسے بدلنا ہوتا ہے، کبھی مناسب ہوتا ہے، کبھی سخت ہوتا ہے، کبھی معتدل ہوتا ہے۔ جو بدل جائے اسے موسم کہتے ہیں اور جو کبھی نہ بدلے اسے ذکر حسین کہتے ہیں۔ نہیں آپ سلامت زندگی۔ لیکن میں آپ کی صحبتیں، ویسے تو آپ رحمت میں ہیں، مولا کے ذکر سے بڑی رحمت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ زیادہ دیر آپ کو معرض انتظار میں مجھے نہیں رکھنا، ایک فقرہ میں کہوں گا، 2-3 مصرے کہوں گا اور اس کے بعد ذکر مسائل۔ کافی دیر آپ سن چکے۔ مالک فرما رہا ہے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف
اے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی شہادت پر صلوات پڑھنے میں کوئی انتظام ہے جی؟ آپ اجازت دیں تو میں بات جاری رکھوں جی۔ جب اللہ کہہ رہے کہ اے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کی شہادت پر اِنَّ لِلَّهِ پڑھنے کی بندوں کو ضرورت نہیں، اللہ خود کہہ رہے پلٹا میری طرف۔ جی آپ سلامت ہیں۔ تو یہ اطمینان والا نفس سمجھیں۔ میں دو فکرے آپ کو مصائب کے سناؤں اور آپ سے رخصت لوں، ایسا وقت نہیں ہے کہ میں دیر تک انتظار کروں۔ نفس تین طرح کے ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرے کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو۔ جی آپ سلامت ہیں۔ میں ایک فکرے میں امارہ بھی بتا دوں، لوامہ بھی بتا دوں اور مطمئنہ بھی بتا دوں۔ یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ تھا جس کا ضمیر اسے کہہ رہا تھا اور تو نے اچھا نہیں کیا۔ جی آپ سلامت رہو۔ اور وہ اٹھ کے میرے مولا حسین کے پاس آیا۔ اگلے فکرے میں حسین کا اختیار، جسے سمجھ آ جائے وہ دعا دے دے، جو داد نہ دینا چاہے وہ اپنی سنبھال کے رکھے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حسین کے ذکر سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی، انہیں یہاں استعمال کر لوں۔ میں اپنے مولا حسین کا اختیار بتانے جا رہا ہوں۔ یزید کی فوج سے اٹھا ہوا ہر حسین کے پیروں میں آ کے رضی اللہ نہیں بنا، علیہ السلام بنا۔ آپ جی سلامت رہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کل تو ساؤنڈ کے بغیر تو رواج ہی نہیں ہے نا، بلکہ بندے کہتے ہیں آواز اور کھول۔ لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، وہ فکرہ سن لیں تو شاید یہاں بات مکمل ہو جائے۔ غدیر میں مجمع آپ جتنا نہیں تھا، جی
غدیر میں مجمع آپ جتنا نہیں تھا 1.25 لاکھ تھا، اور جو بندہ اب بھی نہیں بولے گا وہ مجلس میں بولے گا ہی نہیں۔ مجمع 1.25 لاکھ تھا، لاؤڈ سپیکر تھا نہیں، اور میرے رسول کو اونچا بولنے کی عادت نہیں تھی۔ چلیں گزارا ہو جائے گا، کیوں نہیں شبیر؟ 2 فکرے اور کہہ لیں۔ ہاں چل گیا نہیں چلا۔ مجمع 1.25 لاکھ کا تھا، لاؤڈ سپیکر تھا نہیں، میرے رسول کو اونچا بولنے کی عادت نہیں تھی، تو پھر سوال کرو کہ لوگوں نے رسول کی آواز سمجھی کیسے؟ بندہ چپ کر جائے مجلس میں آیا ہی نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ رسول کی غدیر کی آواز ہر بندے نے ایسے سمجھی جیسے مردہ تلقین سمجھتا ہے۔ جی آپ سلامت ہیں، آباد رہیں، آپ کی زندگی خیرات مل گئی، اور نفس مطمئنہ حسین جو سب کچھ دے کے مطمئن ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ ہائے آہستہ کریں یا زور سے کریں، لیکن جوڑا پل والوں ایک بات یاد رکھنا، شاہ کاظمین میں بیٹھے ہوئے بابا جی میرے محترم عزادار، کسی کی ہائے نکلے نہ نکلے، لیکن فقیر ایک فکرہ کہہ رہے ہیں، عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین کو۔ کسی ماتمی کا امتحان نہیں لینا، کسی پہ جبر نہیں، 3-4 فکرے کہوں گا، یہاں پہ وہ زیارت آئے گی۔ آؤ بچے بیٹھو، یہ زیارت عام نہیں غلام شبیر، سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہو، عام زیارت نہیں ہے، یہ وہ زیارت ہے آخری وقت میں بطول کی بیٹیاں جس کے گلے لگ لگ کے روئی ہیں۔ سیدہ سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، لیکن ابھی اتنی بلند نہیں ہوئی کہ میں شبیہ ذوالجناح بلا لوں۔
شاہ کاظمین 25 رجب کو مولا کاظم کا تابوت نکلتا، 28 صفر کو مولا حسن کا تابوت ہے، 25 محرم کو مولا سجاد کا تابوت ہے، شہزادہ علی اصغر کا جھولا ہے، شبیہ پیغمبر علی اکبر کا تابوت ہے، قاسم کی مہندی ہے۔ 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں نکلتے، ایک کا علم نکلتا ہے، شاباش، ایک کا ذوالجناح نکلتا ہے۔ سوال کرو ان کے تابوت کیوں نہیں نکلتے؟ تو میرے بھائیوں، تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کے جنازے اٹھانے والا کوئی ہو۔ نہ کوئی عباس کا اٹھانے والا، میرے مولا عباس نے خود منع کر دیا۔ مولا حسین جب شہید ہوئے کوئی اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ بڑی پیاری عبادت ہے، ہائے کر رہے ہو، سسکی نکل رہی۔ 2 فکرے پہلے کہہ لوں، ماتمی جوان شاید سمجھتے ہیں کہ شبیر زخمی تھوڑے تھے۔ 1900 زخم میر انیس نے لکھے، لیکن میں 1900 بھی نہیں مانا، کیونکہ جب مارنے والے 9 لاکھ ہو اور کوئی ہاتھ مارنے سے رہ نہ جائے تو پھر آپ کیسے مانیں گے کہ زخم 1900 ہے؟ جناب جعفر شوستری صاحب نے خصائص الحسینیہ میں لکھا، اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے۔ جو سر پہ ہاتھ مار سکے وہ سر پہ ہاتھ مارے۔ طویل نہ کروں، آخری وقت میں حسین تیار ہو کے نکلے۔ کیا تیاری تھی حسین؟ پھٹا ہوا لباس، ہائے، کوئی ہے ہائے کرنے والا؟ کس کا پھٹا ہوا لباس؟ جنت کے شہزادے کا پھٹا ہوا لباس۔ حسین پھٹا ہوا لباس پہن کے نکلے، بہنوں نے رخصت کیا تو میر انیس نے نقشہ کھینچا، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ آوازیں آپ کی بلند ہو گئی۔ آخری ملاقات شبیر کی، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، روایت کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ ایک خیمے میں آئے ہیں حسین، جوان بیٹھے ہو۔ نجم شاہ، جوان ہائے نہ کریں تو مجھے دکھ ہوگا۔ حسین نے ایک پیشانی پہ ہونٹ رکھے، ایک خیمہ تھا، خیمے میں بستر تھا، بستر پہ جوان تھا، جوان کی پیشانی پہ شبیر نے ہونٹ رکھے، اور شبیر کی زبان سے ایک لفظ نکلا، پھر ہائے نکلی۔ جانتے ہو شبیر نے کیا کہا؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں، سجاد ہائے شام۔ سیدہ سلامت رکھے بھائی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مالک حاضری قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں کی محنت ہے، سال بھر کی محنت ہے۔ حسین نکلے خیام سے، رستہ آسان نہیں تھا، مشکل رستہ تھا۔ ہر جنازے سے حسین چپ کر کے گزر گئے، کوئی نہ رو سکے تو وہ بطول سے معافی مانگ لے۔ ہر جنازے سے حسین چپ کر کے گزرے۔ ایک جنازے پہ حسین کی چیخ نکل گئی۔ جانتے ہو یہ جنازہ کس کا تھا؟ یہاں عباس کا دایاں بازو پڑا تھا۔ شاباش، ہائے کر کے رونا، سر پہ ہاتھ مارنا، شبیہ ذوالجناح کا استقبال کرنا۔
حسین چلے، اور جب میرے مولا حسین نے عباس کے بازو دیکھے نا تو فکرہ میں پھر پڑھ رہا ہوں، حسین کے تیور بدل گئے، جلال آ گیا۔ شبیر نے تلوار نکال لی، تلوار نکال کے میرے مولا حسین نے یزید کی فوج پہ حملہ کیا۔ شاہ کاظمین میں بیٹھے ہوئے ماتمیوں فکرہ سننا، شبیر یزید کی فوج پہ حملہ کر کے آواز دے کے کہتے بغیر تو تم نے میری بہنوں کا پردہ مار دیا۔ شبیر میمنہ سے نکلتے، قلب لشکر سے گزرتے، میسرہ سے گزر جاتے، لڑتے رہے حسین۔ دو فکرے اور، حوصلہ نہیں آزمانا کسی کا، لڑتے لڑتے زخمی پسلیوں سے اٹھا ہوا ایک ہاتھ، شاباش، یہ حق ہے بھائی ہائے کرنے کا۔ زخمی پسلیوں سے اٹھا ہوا ایک ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا، فرمایا حسین بچپن کا وعدہ وفا کر۔ شبیر نے تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا۔ جو ماتمی جوان توجہ ان کی میری طرف ہے وہ ماتم کر لیں گے، ابھی تلوار نیام میں آئی نہیں تھی۔ زجر بن قیس حرامزادے نے پہلا نیزہ شبیر کی پسلیوں میں مارا، طفیل بن حکیم کمینے نے گرز مارا، شبیر کی زین ڈھلنے لگی۔ سنان ابن انس نے نیزہ مارا، میں بالکل قریب آگے ہوں، حسین اتر گئے، زخموں میں زخم، کوئی ریت مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے۔ ادھر سے بیٹی بھی چل پڑی، بالکل قریب آگے ہوں، ادھر سے بیٹی بھی چل پڑی، پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بار مومن سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، بیٹی چل پڑی۔ بیٹی نے چلتے چلتے عزادار رستے میں ایک شامی سے پوچھا، یا شیخ حل رہتا ابھی، اے شیخ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اگر تیری سمجھ میں اشارہ آ گیا پتہ نہیں تو کتنا ماتم کرے گا۔ بی بی کا پوچھنا تھا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ بتاؤ اس نے کیسے بتایا؟ جو بندے ماتم کر سکے یار، جس کا ہاتھ ٹوٹ سکا ہے، اس نے ہاتھ بلند کیا، شہزادی زمین پہ گری، اٹھ کے آواز دے کے کہتی مار تو لیا ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، میں بسم اللہ کروں تیری جوانی سلامت رہے۔ پرسہ ہو گیا، یہی میں چاہتا تھا، حاضری ہو جائے، پرسہ ہو جائے۔ کئی دن کے رو کے تھکے ہوئے ہو، ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، آپ چلے جائیں گے، گھر جا کے سو جائیں گے۔ نہیں سوئے گی تو علی کی بیٹی نہیں سوئے گی۔ ابھی تو میری مخدومہ سفر میں ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، میں بالکل قریب آ گیا۔ شبیر نے سجدے میں سر رکھا، بیٹی آ گئی، بیٹی نے بابا کی زلف پہ سوارنا شروع کی۔ کمینہ قاتل آ گیا، اس نے پہلی ضرب ماری، تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے حسین کی گردن سے پہلے سکینہ کا ہاتھ زخمی۔ پہلی ضرب چل گئی، آدم چلے گئے، دوسری پہ نوح چلے گئے، تیسری پہ ادریس چلے گئے، چوتھی پہ شیش چلے گئے، پانچویں پہ موسیٰ چلے گئے، چھٹی پہ یعقوب چلے گئے، ساتویں ضرب چلی، ابراہیم آواز دے کے کہتے چل ہاجرہ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ آٹھویں ضرب چلی، جبرائیل آواز دے کے کہتے اللہ عرش کے دروازے بند کر لے، تو جان، تیرا حسین جانے، تیری سکینہ جانے۔ عزادارو فکرہ سننا، جب نامی ضرب چلی ہے نا، پھر سکینہ رکی نہیں، پھر فرات کے کنارے کنارے دوڑی۔ سنو گے کہاں آئی؟ وہاں آئی جہاں 34 سال کا عباس بازو کٹوا کے پڑا تھا، چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے شہزادی آواز دے کے کہتی ہے چاچا وہ صرف ضربے نہیں مارتا، اس کتے کے بچے نے میرے بابا کو تمانچے۔ سیدہ سلامت رکھے۔ آخری فکرہ، اس پہ میں شبیہ ذوالجناح کو بلاؤں گا اور اسی پہ ماتم ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا ہٹیں گے، رستہ دیں گے، مجھے حسین بادشاہ کی سواری نظر آئے گی، میں آپ کا سلام ادھر سے آئے، جب میں اشارہ کروں یہی رکھنا، آپ سواری لے آنا۔ میں بزرگوں جوانوں سے کہوں گا جہاں حسین اترے ہیں نا وہاں شہید نہیں ہوئے، جہاں حسین اترے وہاں شہید نہیں ہوئے۔ ایک فکرہ کہوں گا، زیارت ناہیہ پڑھنا،
جس میں میرے مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادا پر جسے ایسے ذبح کیا گیا جسے جیسے گور سفند کو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنا گے شیطان 13 ضربے مارنے کے بعد پھر حسین کو لے کے چلا تو سوال کر کیسے لے کے چلا؟ یوں اٹھا کے لے کے چلا؟ نہیں، میں ایک اشارہ کروں گا، ماتم تو نے کرنا ہے، سنو گے کیسے لے کے چلا؟ اس نے شبیل کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یہ حسین کو لے کے وہاں آیا جہاں بہن دیکھ رہی تھی، آ کے سیدہ کے سامنے حسین کی گردن پہ اس نے چھری چلائی، ایک بار آواز آئی قد قتل حسین ابن رسول، ماتم حسین۔ میں تو کب کے نیچے ہوں۔ Oh